السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے گزشتہ سبق کی آپ نے اچھے طریقے سے دہرائی کر لی ہوگی۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ المنافقون اس لیے کہ ہم نے پورا قرآن مجید پڑھنا ہے اور ہمارا یہ سفر نورانی قاعدہ سے سٹارٹ ہوا اور اب ماشاءاللہ ہم 28ویں پارہ میں آ چکے ہیں اور اسی طرح ہم پورا قرآن مجید مکمل کریں گے۔ اگر آپ بھی پورا قرآن مجید تجوید کے ساتھ اور درست لفظ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس کلاس کا حصہ بن جائیں۔ آج ہم نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 اور 5 یہ 2 آیات پڑھنی ہیں۔ اس میں جتنے بھی غلطیاں کی جاتی ہیں ان کی نشاندہی ہوگی اور اس میں جو تجوید ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ کلاس کے آخر میں آپ کو آج مخارج کا بیان پڑھایا جائے گا، بورڈ کے اوپر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ وَإِذَا یہ ہے الف مدہ، الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اس کا بیان ہم ڈیٹیل میں بورڈ کے اوپر کر چکے ہیں، اگر آپ چاہیں تو گزشتہ کسی لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ، رَأَيْتَهُمْ، را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ را کو پڑھنے کے کافی سارے طریقے ہیں، ابھی تک میں نے آپ کو خاص چیزیں بتائی ہیں جو عام طور پہ ہمارے سامنے پیش آتی ہیں۔ اس میں کافی اور بھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ جب ہم را کا بیان پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ توجیبو کا عین کے مخرج کی آواز واضح ہونی چاہیے۔ توجیبو کا پڑھنا تو آپ نے حمزہ بنا دیا ہے تو اس کا میننگ ہی چینج ہو جائے گا، تو اس لیے ہم اس کو توجیبو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے توجیبو کا، اور کاف کو لمبا نہیں کرنا۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں توجیبو کا، با کو بھی لمبا کر دیا اور خواہ مخواہ کاف کو بھی لمبا کر دیا۔ نہ تو ہم با کو لمبا کر سکتے ہیں اور نہ کاف کو۔ اور کچھ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ چھوٹا کرتے کرتے جھٹکا نکال دیتے ہیں، جیسے کہ توجیبو کا نہیں، ایسے بھی نہیں، توجیبو کا آرام سے، لیکن اس کی مقدار لمبی نہیں کرنی۔ اگر آپ یہ بات میری سمجھ جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ 80% اپنے قرآن کی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں۔ اجسامہم، جیم کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے، حروف کلکلا 5 ہیں، جب ان کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ گزشتہ کلاسوں میں اس کا لیکچر بھی موجود ہے۔ حروف کلکلا یہاں پہ جیم ہے اور جھٹکا پڑھیں گے اج، اس کو کہتے ہیں جھٹکا۔ اج، اق، اد، اب، یہ سارے حروف کلکلا ہیں، ان پہ ساکن کی وجہ سے کلکلا پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کو پڑھے گا اجسامہم تو اس نے کلکلا ہی نہیں ادا کیا، جبکہ آپ کو قرآن مجید کو درست پڑھنا، قواعد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اب بعض لوگ تو کہتے ہوں گے یہ پتہ نہیں کون سا قرآن مجید ہے، بھئی سیدھا سیدھا قرآن پڑھو۔ قرآن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، قرآن مجید کو درست پڑھنا بھی۔ اگر ہم درست نہیں پڑھیں گے، آپ کو یہ قرآن اگر کسی اور دنیا کا آپ کو لگتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، تو آپ قرآن مجید سے آنکھیں پھیر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو درست پڑھنا سیکھ جائیں، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ وَإِن يَقُولُوا، یہ ہو گیا ادغام بالغنہ، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ادغام بالغنہ کا ہے۔ نون ساکن یا تنوین، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کے بعد یا آ جائے یا میم نون واو، ان چاروں میں سے کوئی سا حرف آ جائے تو وہاں پہ ایک قاعدہ ہوتا ہے، اسے ادغام بالغنہ کہتے ہیں۔ یہ تو تھی اس قاعدے کی ڈیفینیشن، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو بورڈ پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پچھلے لیکچر میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یقولو، واو مدہ، تسمع لقولہم۔ اچھا، جب ہم کسی لفظ پہ رک جائیں تو اس کا مخرج ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم رکے تسمع، اب آپ جب ایسے رکیں گے آپ کو پتہ چلے گا عین کہاں سے نکلتا ہے۔ پریکٹس کریں آپ میرے ساتھ ساتھ، تسمع،
اب حلق کی جس جگہ پہ آپ کا حلق آپس میں ٹچ ہو رہا ہے، تالو کے ساتھ گلا ٹچ ہو رہا ہے، وہ ہی عین کا مخرج ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کلاس کے آخر میں۔ لِقَوْلِهِمْ، لِقَوْلِهِمْ، ایسا تو نہیں آپ پڑھتے ہیں لِقَوْلِهِمْ، تو یہ غلط ہے۔ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، نون پہ شد آنے کی وجہ سے غنہ ہو گیا، پھر یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو گیا۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آیا تھا، میں نے بتایا تھا یا میم واو نون 4 حروف اہم ہیں، یہاں پہ تنوین کے بعد میم آ گیا، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ خشب مسندہ۔ نون کا غنہ بھی بن رہا ہے، سادہ نون یا اور میم کے اوپر شد آنے سے غنے کا قاعدہ پیدا ہوتا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اب ہا پہ ہمارے حلق میں آواز رک رہی ہے تو وہ ہی ہا کا مخرج ہے، غلط جگہ سے مخرج نہیں نکالنا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے یخ تو آپ نے غلط مخرج نکالا، آپ پڑھیں گے یہ تو آپ نے غلط مخرج نکالا۔ یہ ہے یہ آواز جو آ رہی ہے آپ کو مخصوص قسم کی، وہ اس کے ساتھ خاص ہے، آپ کو نکالنی ہے، جیسے بھی ہو اس کو حلق سے نکالیں۔ یحسبون کل، لام کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں کل، ایک تو لام پہ رک جاتے ہیں، دوسرا لام کو لمبا بھی کر دیتے ہیں۔ رکتے کیسے ہیں؟ کل، یہ رکنا یہ غلط ہے، حرام ہے بلکہ، اور لا نہیں، کاف پیش لام، کل لام زبر لا، کل اتنا سا۔ صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرهم، ہم العدو، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، چھاتی سے اس کی آواز نکلتی ہے، وہ حلق کا آخری حصہ ہے جہاں سے یہ ہا نکلتا ہے، ہا، ہم العدو، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے۔ فاحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون، قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے تو ہم لمبا کریں گے، جبکہ تا پہ پڑی زبر ہے، لام پہ پڑی زبر ہے اور ہا پہ سیدھا پیش ہے، ان کی مقدار کسی صورت میں آپ لمبی نہیں کر سکتے۔ قاتلہم اللہ، دیکھا آپ نے، تلہم، بس اتنی اس کی لمبے کرنے کی مقدار، اس سے زیادہ نہیں۔ لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے، اس لیے انا غنہ بھی کرنا ہے اور یہ کھڑی زبر بھی ادا کرنی ہے، ایسا نہ آپ کریں انا، غنہ تو ادا کر دیں لیکن کھڑی زبر ادا نہ کریں، یا آپ غنہ نہ ادا کریں کھڑی زبر ادا کریں، دونوں کام نہیں، غلط ہیں، دونوں چیزیں ادا کرنی ہیں۔ انا یؤفکون، میں نے آپ کو حمزہ کی 4 اقسام بتائی تھیں، یہ حمزہ جو ہے الحمزۃ بصورت الواو، یہ حمزہ واو کی صورت میں ہے، واو کے اوپر حمزہ آیا تو واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، وَإِذَا یہ ہے الف مدہ، قیل لہم یہ ہے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ، لہم تعالوا یستغفر لکم۔ اچھا جی، را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را سے پہلے زیر ہے، سب سے پہلے را کو پر اور باریک پڑھنے کے لیے را کی اپنی حرکت دیکھتے ہیں، اگر را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی، اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی، جب را ساکن ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر پیچھے دیکھنا ہے، پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی، پیچھے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی، تو یہ را کیا پڑھی جائے گی؟ باریک۔ کیسے؟ یستغفر لکم، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو آپ مس کر دیں، جس کو آپ ادا نہ کریں، جو چیز سکھائی جاتی ہے آپ کو وہ ادا کرنی ضروری ہے۔ رسول اللہ، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ پھر سے را پہ زبر ہے، لفظ اللہ کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے حرف پہ پیش ہے۔ لووا رؤوسہم، رؤوسہم، اس لفظ کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں لوو،
ये नहीं है। लव वाओ लीन है, ये वाओ साकिन से पहले ज़बर है तो ये वाओ लीन है, इसे हम पढ़ेंगे लव वाओ। ठीक है, लव वव पढ़ना ख़राब और गलत है। रुऊसहुम, रॉ को हमने पुर पढ़ा क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है और हा के तलफ़्ज़ का भी आपने ध्यान रखना है। रुऊसहुम, हमज़ा पेश वाओ साकिन ऊ, वाओ मद्दा इसको लंबा करना है। वरअयतहुम यसुद्दूना, वरअयतहुम, रॉ को पुर पढ़ना क्योंकि रॉ पे ज़बर है। यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून, मीम साकिन के बाद दोबारा से मीम आ गया तो यहाँ पे इदगाम शफ़ी का कायदा हो रहा है। मीम साकिन के 3 अहकामात हैं, हम इस पे भी पढ़ चुके हैं, इस पे बोर्ड पे सिखा चुकी हूँ मैं। अगर आप देखना चाहें तो आप गुज़िश्ता इसबाक में से किसी भी एक लेक्चर को उठा के देख सकते हैं। गुन्ना होगा वहुम मुस्तकबिरून, जब इस तरह का गोल वक्फ आ जाए तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा युफ़कून, जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं मुस्तकबिरून। चले अब क़िराअत के साथ सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुक अजसामुहुम वइन यक़ूलू तस्मअ लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशुबुम मुसन्नदह यहसबून कुल्ल स्वैहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। वइज़ा क़ील लहुम तआलौ यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रुऊसहुम वरअयतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अच्छा, एक चीज़ मुझे बतानी भूल गई है, अब दुआ पे हमने जगह जगह पे वक्फ़ किया क्योंकि दुआ पे ठहरना जायज़ है बल्कि बेहतर है, जबकि हम ज़ा पे नहीं रुकने क्योंकि यहाँ पे रुकना बेहतर नहीं है। अगर आपका सांस टूट रहा है तो आप बेशक यहाँ पे रोक दें और फिर मिला के पढ़ें। चले अब चलते हैं हम तजवीद की तरफ। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मखारिज का बयान। मुंह के जिन मौक़ों से आप हेडिंग दें मखारिज का बयान, उसकी डेफिनेशन लिखें। मुंह के जिन मौक़ों से हरूफ अदा होते हैं उनको मखारिज कहते हैं। मखारिज कुल 17 हैं। हरूफ जो हैं हरूफ हिज्जा 29 है, लेकिन मखारिज 17 क्यों है? क्योंकि कभी कभी एज की मखरज से 2-3 हर्फ भी निकलते हैं, जैसा कि वाव अलिफ या, इन तीनों का एक ही मखरज है, पहला मखरज है वो। अच्छा, आगे आपने एक बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आज आपको बता रही हूँ, इस पर अगर आपको ध्यान देंगे तो आप सारे मखरज को खुद ब खुद डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, वो चीज़ क्या है? हेडिंग है हमारे पास मखरज मालूम करने का तरीका। ठीक है, अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है। जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो उसे आप साकिन कर दें। जैसा कि आपने बा का मखरज मालूम करना है, ठीक है, ये हमारे पास बा है, इसको साकिन कर दें। अब इसको किसी लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ें तो आपको खुद ब खुद बा का मखरज मालूम हो जाएगा। हम कहते हैं हमज़ा ज़बर बा अब आप जब साकिन करते हैं और बा को अदा करते हैं तो आपको मालूम हो जाता है बा कहाँ से निकल रहा है। आप अदा करें और मुझे बताएं कि बा कहाँ से निकल रहा है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70 लोग मुझे डेली देखते हैं और बाज़ तो पूरी वीडियो देखते हैं, लेकिन
مجھے آپ کی اٹینڈنس جو ہے آپ کے کمنٹ سے لگنی چاہیے یا آپ کے لائک کے بٹن سے. شاید آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی اس لیے لائک بہت کم ہوتے ہیں, 2 سے 3 لائک ہوتے ہیں, لیکن دیکھنے والے یا پڑھنے والے لوگ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ وہ لوگ زیادہ ہیں. البتہ اگر آپ لائک کر لیں گے تو مجھے لگے گا کہ شاید میں کلاس اچھی لیتی ہوں اور اچھا پڑھاتی ہوں, اور شاید میری کلاس میں کوئی کمی ہے اس لیے تو مجھے لائک نہیں مل رہے. پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ میں امپرومنٹ لاؤں گی اپنی کلاس میں. تو با کا مخرج آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اب میں آپ کو ادا کر کے بتا رہی ہوں. جیسا کہ میں نے ساکن کیا با کو, حمزہ زبر با ساکن اب با کہاں سے نکلا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اسے ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئے. جیسا کہ یہ حمزہ متحرک ہم لے آئے. حمزہ متحرک کا مطلب ہے جس حمزہ پہ کوئی حرکت ہو, زبر زیر پیش کچھ بھی. منہ کے جس حصے میں آواز بند ہوگی وہی اس حرف کا مخرج ہے. اب با کو ڈیفائن کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اگر آپ ڈیفائن کر کے دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. ٹھیک ہے, ادھر پھر اس کی ڈیفینیشن سن لیں. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اسے ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں, یعنی کہ زبر زیر پیش والا حمزہ یہ میں لے آئی ہوں. منہ کے جس حصے میں آواز بند ہوگی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا. جیسا کہ حمزہ زبر با ساکن اب, آواز کہاں بند ہوئی, واضح ہو گیا, یہ آپ نے بتانا. آگے آپ نے ہیڈنگ دینی اپنے پاس مخرج نمبر 1. مخرج نمبر 1 کا نام ہے جوف دہن. مخارج کے نام آپ کے ہونے چاہیے. کاش کہ آپ میرے لائیو اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ سے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی لوں کہ بھئی مخرج نمبر 1 کا کیا نام ہے, مخرج نمبر 2 کا کیا نام ہے. تو یہ چیزیں آپ کو مجھے بتانی ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس سے گزارا چلا لیں. دوسرا مارکر مجھے نہیں مل رہا ابھی. جوف دہن یہ ہے مخرج نمبر 1. مخرج تو آپ کو لکھنا آتا ہوگا, اگر نہیں آتا تو دیکھ لیں. یہ مخرج نمبر 1. ٹھیک ہے, جوف دہن منہ کے اندر کا خلا, اس کا اردو میں میننگ ہے منہ کے اندر کا خلا, ایسے لکھتے ہیں خلا. اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ واو, الف, یا. ٹھیک ہے, جوف دہن سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں واو, الف, یا. اب واو اور الف کو آپ نے کھول کے لکھنا ہے, ایسے نہیں لکھنا جیسے ہم واو اور الف لکھ دیتے ہیں. کھول کے لکھنا ہے, یعنی کہ جیسے آپ اردو میں لکھتے ہیں. یہ ہے واو. ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ نے لکھنا ہے الف, اور تیسرا آپ نے لکھنا ہے یا. واو, الف, یا, یہ ہے جوف دہن سے نکلنے والے حروف. یعنی کہ پہلا آپ نے مخرج نمبر 1 جوف دہن منہ کے اندر کا خلا, اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں واو, الف, یا. اچھا جی, آگے واو کی ڈیفینیشن ہے, پھر الف کی ہے, پھر یا کی ہے. جب یہ خود ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو, یعنی کہ الف واو مدہ والی کیفیت, جب ایسا ہو تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ المغضوب, المغضوب, یہ ڈیفائن کریں. سے زوات پیش واو زو. اب جس طرح ہمارا اب دونوں ہونٹ ہمارے گول ہو رہے ہیں اور منہ سے یہ آواز آ رہی ہے المغضوب, پورے منہ سے, منہ کے ہلا سے واو نکلتا ہے. تو یہ اس طرح ہم واو کو ڈیفائن کریں. واو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب یہ خود ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو, جیسا کہ المغضوب. تو اس میں واو جوف, یہ ہمارے منہ کے خلا سے آواز نکلتی, جیسے واو, یا. ٹھیک ہے, یا. اور اس کا کیسے ڈیفائن کریں گے؟ الف ہے آگے, الف کو ڈیفائن کرتے ہیں جب اس سے پہلے حرف پر زبر ہو, جیسا کہ صراط,
الف کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ آپ نے ہیڈنگ دینی، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے میں نے لکھا ہوا ہے. ایسے آپ نے ہیڈنگ دے کے اس طرح لکھنا ہے، ایسے یا کی ہیڈنگ اور اس کے بعد ڈیفینیشن. الف کی ہیڈنگ دینی ہے پھر آپ نے، ٹھیک ہے. الف جب اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، جیسا کہ صراط، یہ اس میں الف جوفیہ ہے، ٹھیک ہے. آگے آ گیا یا، جب یہ خود ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو، جیسا کہ قیل، قی، یہ منہ کے اندر سے یا نکلی ہے. مغزو، منہ کے اندر سے واو نکل رہا ہے، منہ کے خلا سے گول حصہ جو ہے منہ کا اس کا. اس کے بعد سیرا. اب خود بخود آپ دیکھیں ہمارے منہ کے گول حصے سے یہ حروف نکل رہے ہیں. اتنا آج کے لیے کافی ہے. امید ہے آج کی کلاس سے آپ نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں تو ضرور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اجازت دیجیے، کل ہم حاضر ہوں گے نئے مخرج کے ساتھ، اور وہ مخرج کا نام ہے اقصائے حلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.